السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست ایس کے کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں سائلنٹ کلر فیکٹس۔ ارسطوتھینس جو ایک یونانی سائنسی مصنف، ماہر فلکیات اور ایک شاعر تھا، یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے ماڈرن ٹیکنالوجی اور انسٹرومنٹ کو استعمال کیے بغیر زمین کے سائز کو اپنے عقل اور فن سے معلوم کیا۔ اسے ارسطوتھینس آف سائرین بھی کہتے تھے کیونکہ لیبیا کے ایک قدیم شہر سائرین میں 276 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ لیبیا ایک اسلامی ملک ہے جہاں زیادہ تر عربی زبان بولی جاتی ہے، جو شمالی افریقہ کے مغربی خطے میں پایا جاتا ہے۔ شمال میں یہ بحیرہ روم کی سرحد سے ملک ہے، جس کے مشرق میں مصر، جنوب میں چاڈ اور مغرب میں الجیریا جیسے ممالک ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملک کا 90% حصہ صحارا ڈیزرٹ میں آتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا گرم ترین ریگستان ہے۔ سائرین جو قدیم وقتوں میں قدیم لیبیا میں موجود یونانیوں اور رومیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، اگر موجودہ وقت میں شہر کی لوکیشن بتائی جائے تو یہ شہر لیبیا میں موجود شاہت نامی قصبے کے قریبی علاقے میں پایا جاتا تھا۔ اپنی غیر معمولی قابلیت کی بنا پر الیگزینڈریا کے بادشاہ ٹولیمائسوم نے ارسطوتھینس کو الیگزینڈریا کی لائبریری کا چیف لائبریرین مقرر کیا، جہاں پر یہ بعد میں اپنے مختلف ایکسپیریمنٹس کرتے رہے۔ ارسطوتھینس نے علم فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، فلسفے اور شاعری میں متاثر کن تخلیقیں کی۔ ان کے ہم عصر لوگ انہیں بیٹا کا لقب دیتے تھے کیونکہ یہ ہر چیز کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ کسی ایک شعبے میں اعلیٰ مقام حاصل نہ کر سکے۔ ارسطوتھینس نے ریاضی میں ایک ایسا حیرت انگیز میتھڈ ڈھونڈا جس سے ہم منفرد اعداد جنہیں ہم انگلش میں پرائم نمبر بھی کہتے ہیں، وہ بآسانی اس میتھڈ سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ منفرد اعداد یعنی پرائم نمبر ایسے نمبرز ہوتے ہیں جو خود پر اور ایک پر مکمل طور پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 جو ایک منفرد عدد ہے جو صرف خود پر اور ایک سے مکمل طور پر ڈیوائیڈ ہوگا۔ اگر ہم 2 کو 2 یا 1 کے علاوہ کسی اور نمبر پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں جواب اشاری میں ملے گا۔ مگر ان کا سب سے مشہور کارنامہ زمین کے محیط کو معلوم کرنا تھا۔ مگر کیا آپ کو زمین کے محیط کا پتہ ہے؟ اگر ہم زمین کے ایک پوائنٹ سے چلیں اور زمین کے گرد ایک مکمل چکر لگانے کے بعد واپس اسی پوائنٹ پر آ جائیں تو ہمارا اس پوائنٹ سے زمین کے گرد ایک مکمل چکر لگانے کے بعد واپس اسی پوائنٹ تک کا فاصلہ زمین کا محیط کہلائے گا۔ ارسطوتھینس نے زمین کے محیط کی پیمائش کے متعلق تمام تفصیلات کو ایک نسخے میں لکھا جو بعد میں کھو گیا، مگر ان کے اس میتھڈ کو یونانی مصنفین اور مورخین نے بیان کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی پیمائش کردہ ویلیو دلیل کے بغیر نہیں ہے۔ مگر ارسطوتھینس کے ذہن میں زمین کے محیط کے معلوم کرنے کی بات کہاں سے آئی؟ ارسطوتھینس جغرافی کی طرف متوجہ تھے، وہ زمین کا نقشہ بنانا چاہتے تھے، مگر پھر انہیں محسوس ہوا کہ اس کے لیے انہیں زمین کے سائز کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان وقتوں میں زمین کا سائز معلوم کرنے کے لیے ایک شخص کے لیے پوری دنیا کا چکر لگانا مشکل تھا۔ جس کے کچھ عرصے بعد ارسطوتھینس نے مصر کے ایک قدیم شہر سینی، جسے اب آسمان بھی کہتے ہیں، میں سیاحوں سے ایک حیرت انگیز کنویں کے متعلق سنا۔ اس کنویں کے متعلق حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر سال سورج 21 جون کو اس کنویں کے بالکل عموداً چمکتا تھا، جس سے بغیر کسی سائے کے سورج کی روشنی کنویں کی نچلی تہہ تک جاتی تھی۔ یہ سننے کے بعد الیگزینڈریا جو سینی سے تقریباً 800 کلومیٹر دور تھا، وہاں سے ارسطوتھینس نے 21 جون کو دھوپ کی وجہ سے پڑنے والے ایک چھڑی کے سائے کے زاویے کو معلوم کیا، جو تقریباً 7.2 ڈگری تھا، جو ایک دائرے کا تقریباً 50واں حصہ بنتا تھا۔ ارسطوتھینس نے الیگزینڈریا اور سینی ان 2 شہروں کے درمیان فاصلہ معلوم کرنے کے بعد بآسانی زمین کا محیط معلوم کر لیا، جو ان کے مطابق 2,50,000 اسٹیڈیا تھا۔ قدیم وقتوں میں اسٹیڈیا، جسے واحد اسٹیڈیم بھی کہتے ہیں، فاصلہ ناپنے والے یونٹس ہوتے تھے، اور اگر موجودہ دور میں ایک اسٹیڈیم کو کلومیٹر میں کنورٹ کیا جائے تو ایک اسٹیڈیم تقریباً 5.5 کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ اور اس طرح 2,50,000 اسٹیڈیا کو اگر ہم کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 46,250 کلومیٹر آتا ہے، جو زمین کا محیط ہوگا۔ جبکہ موجودہ دور میں ماہر فلکیات کے مطابق زمین کا محیط 40,075 کلومیٹر ہے، جو تقریباً ارسطوتھینس کی زمین کے محیط کے متعلق پیمائش کردہ ویلیو کے قریب پڑتا ہے۔ ارسطوتھینس سے پہلے بھی زمین کے محیط کے متعلق اندازہ لگایا گیا تھا۔ جیسے ارسطو کہتا تھا کہ کچھ ریاضی دانوں کے مطابق زمین کا محیط 74,000 کلومیٹر ہے، مگر ان کی اس پیمائش سے متعلق کوئی دلیل نہیں تھی۔ ارسطوتھینس بڑھاپے میں جا کر اندھے پن کا شکار ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے مسلسل اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کی یہ موت 194 قبل از مسیح میں الیگزینڈریا میں ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی اعتبار سے بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کر سکیں۔